آپ نے فرمایا یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے جانے دو، ذرا ان سے بات تو کرنے دو، واہ واہ ان سے ملاقات تو کرنے دو، پھر بتاؤں گا یتیم بھی نبی ہوتا ہے کہ نہیں۔ کہنے لگے ابو بکر ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، کیونکہ ہم نے بھی آپ کے فیصلے کے پیچھے چلنا ہے۔ میں جانے تو دو، پھر سوچ سمجھ کے کروں گا۔ اب چل پڑے یہ سارے پیچھے پیچھے، میرے آقا کی گلی آئی، یہ رک گئے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، میرے آقا نے دروازہ کھولا، واہ دروازہ کھولا، سامنے صدیق اکبر کھڑے ہوئے۔ واہ واہ آقا نے جو ہی اپنے یار کو دیکھا، آقا فرماتے یا ابا بکر انی رسول اللہ الیکا وإلی الناس کلہم، اے ابو بکر مجھے اللہ نے تیری طرف اور کل انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ اب تیری طرف بھی رسول ہوں، وإلی الناس کلہم، اور کل انسانوں کی طرف رسول ہوں۔ محدثین لکھتے ہیں اگر میرے آقا یوں فرما دیتے اے ابو بکر انی رسول اللہ الی الناس کلہم، میں ہر انسان کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، تو ہر انسان میں صدیق اکبر بھی تو شامل تھے۔ تو آقا نے سب میں ان کو شامل لے کیا، صدیق اکبر کا ذکر الگ کیا، یا ابا بکر انی رسول اللہ الیکا۔ تو محدثین کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، آقا یہ بتا رہے اگر ابو بکر صدیق کو ایک پلے میں رکھو، دوسرے پلے میں ساری امت کو رکھو، تو صدیق اکبر کا پلڑا پھر بھی سب پہ بھاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا نے ان کا ذکر الگ رکھا، اے ابو بکر تو اور ہے، باقی دنیا اور ہے۔ واہ واہ کیونکہ جو پہلا کارکن ہوتا ہے نا، پہلا کارکن امتحان اس کا ہوتا ہے، سبحان اللہ پہلا کارکن جو بنتا ہے۔ بڑوں میں پہلے صدیق اکبر، اور ساتھ اس شیخ نے کہا تھا کہ ایک نو عمر ہوگا، اٹھتی ہوئی جوانی، وہ مولا کائنات ہے، سبحان اللہ وہ مولا کائنات ہے۔ بچے تھے، چھوٹے تھے ابھی، تو بڑوں میں جس نے پہلا معاون بنا وہ صدیق اکبر، سبحان اللہ جو کندھے سے کندھا ملا کے اور صبر کا پہاڑ بن کے ہر وقت کھڑے رہے ساتھ، وہ صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ تو آ کر میں آیا ابو بکر میں تیری طرف رسول بن کے آیا۔ جب یہ اعلان سنا نا آپ نے، اعلان سنتے ہی آپ نے عرض کیا آقا ٹھیک ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وما دلیلوں کا علی ذالک، آقا اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ واہ 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 یہاں پر اللہ کے رسول ہیں، اس پہ دلیل بھی ہے؟ نہیں، دلیل مانگ لی۔ اپنے اگر دلائل مانگے نا پھر مسئلہ بن جاتا ہے، ہائے ہائے اپنے دلائل مانگنے لگ جائے نا، اپنے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیں، آ کر فرمایا اے ابو بکر تو بھی دلیل مانگتا ہے؟ ہائے عرض کیا آقا میں تو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، پر جو باہر بیٹھے ہیں ہائے فیصلہ جا کے سنانا ہے نا، تو وہ تو دلیل مانگیں گے، ان کو تو کچھ نہ کچھ دینا ہے، سبحان اللہ وہ تو عقل والے ہیں، وہ عشق تو ان کے اندر ہے کوئی، ہائے ہائے عشق والے تو دلیلیں نہیں مانگتے، عشق والے نہیں کہتے کہاں لکھا ہے کہاں لکھا، وہ کہتے ہیں بس جب دل جھکا دیا ہے تو اب عقل کہاں۔ جو علم والے جن کے دل میں محبت نہیں ہوتی، عشق نہیں ہوتا، دلیلیں وہی مانگتے پھرتے ہیں، اس بات کی دلیل دو، اس کی دو، اس کی دو، اس کی دو، چونکہ محبت نہیں، جب محبت دل میں ہو تو پھر وہ دلائل کی طرف نہیں جاتا، سر جھکا لیتا ہے۔ اب آقا فرماتے ہیں ابو بکر دلیل چاہیے؟ جی آقا جو باہر بیٹھے ہیں 10-15 لوگ، مکے کے سردار ابو جہل ہیں، ابو لہب ہیں، ان نے تو دلیل مانگنی ہے، ہمارے میرے فیصلے پہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، آقا دلیل تو چاہیے۔ آقا فرماتے ٹھیک ہے پھر سنو دلیل۔ ہائے ہائے آقا پھر کیا ہے دلیل؟ فرمایا دلیل یہ ہے الشیخ الذی لقیت بالیمن، ہائے میری نبوت پر دلیل وہی تو شیخ ہے جس سے تو یمن میں مل کے آیا ہے۔ سبحان اللہ تو یمن میں مل کے نہیں آیا، ابھی یمن سے آ نہیں رہا، ملا نہیں ہے شیخ سے۔ تو جب یہ فرمایا نا آقا نے تو صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے خود کو سنبھالا، یہ سوال جواب سن کے نا میں نے اس سوال جواب پر ایک اور سوال کر دیا۔ کیا کیا؟ کہتے ہیں آقا کم من شیخ لقیت بالیمن، اگر یمن میں میں کوئی ایک شیخ سے تھوڑی ملا، ہائے یمن میں کوئی ایک شیخ سے تو نہیں ملا نا۔ یہ تو سب کو پتا تھا کہ صدیق اکبر جس ملک میں جاتے ہیں وہاں کے شیوخ سے ملتے ہیں، آقا آپ کو پتا میں ملا کرتا ہوں، میرا طریقہ ہے، لیکن میں بہت ساروں سے ملا ہوں، ان میں سے آپ کی نبوت پر کون سا شیخ دلیل ہے؟ واہ واہ واہ
تب آقا نے مسکرا کے فرمایا الشیخ الذی افادک الابیات، جس نے آتے ہوئے تجھے میری نعتیں بھی دے کر بھیجا۔ اے ابو بکر تو خالی ہاتھ نہیں ہے، میری نعت تو دینا جو اس نے دی تھی۔ اب دیکھیں آقا ادھر ہے، ابو بکر ادھر ہیں، نعت کون دے رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے؟ آقا مکہ میں بیٹھ کے دیکھ بھی رہے ہیں، کانوں سے سن بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو لوگ آج تک جھگڑے میں ہیں، کہتے ہیں جی علم غیب اللہ کے پاس، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو سب سے پہلا مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، اس نے کلمہ ہی مصطفیٰ کے غیب کے علم کو دیکھ کے پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یوم صدیق اکبر تو منائیں بڑے جوش و خروش سے، لیکن حضور کے علم غیب کی بات ہو تو کہیں جی نہیں جی وہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ جس نے سب سے پہلے دین کا جھنڈا اٹھایا، جن کا دل منا رہے ہیں، ذرا یہ بھی دیکھ لیں اسلام قبول کیا کیسے۔ آپ یمن میں، آقا مکے میں فرمایا جس شیخ نے تجھے میری نعتیں بھی دی ہیں نا، وہی میری نبوت پہ دلیل ہے۔ جلدی سے آپ نے نعت نکالی پیش کر دی۔ حضور میں خالی ہاتھ نہیں آیا، آپ کی نعت لے کے آیا۔ اور جب نعت پیش کر دی نا، عرض کیا آقا متا یدا کا، حضور جلدی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، اباشروں کا، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ آقا نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پہ ہاتھ دیا، قال انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہتے میں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آقا کے سپاہ کا پہلا سپاہی آ گیا، پہلا کارکن آ گیا۔ آقا اتنے خوش